بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وضو سنت کے مطابق کس طرح کیا جاتا ہے، آج ہم اس کا طریقہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اس بات کا بھی احساس کرنا ہے کہ پانی بھی ضائع نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ میں وضو کو سٹارٹ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یا بسم اللہ والحمدللہ علی ملت رسول اللہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی۔ اور اس کے ساتھ مسواک جو ہے نا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے مسواک کو تھوڑا سا دھو کے مسواک پہلے دائیں طرف کرنا ہے، پھر بائیں طرف۔ ساجدا بجبینی اقبل صلاة۔ پھر اس کو جو ہے نا پانی منہ میں ڈال کے پھر دوبارہ پھر سے اسی طریقے سے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ أيقنت أن إليك مرادي وموعدي۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر کلی کرنی ہے، کلی کے لیے بھی 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ ومقتدي بنبيك الأمين۔ اس کے بعد ناک میں جو ہے نا پانی ڈالنا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ناک جو ہے نا صاف کرنا، پھر ناک جھاڑنا ہے۔ أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ یہ چہروں کے ہاتھ جو ہے، یہ جو بالوں کے اوپر اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور داڑھی کے نیچے یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہاں تک، اور تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہاں تک اس کو جو ہے نا دھونا ہے۔ یہ اس کی حد ہے۔ اس کے بیچ میں یہ جو آنکھوں کے 7 کنارے ہیں یہ جگہ، اسی طریقے سے کانوں کے 7 آگے جگہ، یہ سب دھونا ہے۔ بیچ میں بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اس کے اندر بھی پھر کوشش یہ ہے کہ پانی ڈالیں تو سیدھی طرف، سیدھے چہرے کے اوپر زور سے پانی مارنا بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھی طرف جو ہے نا دائیں طرف پانی کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی، ادنو الیہ ساجدا بجبینی اقبل صلاة وللصواب اهدینی، یا ربی یا من هو مرشدی، ایقنت ان الیک مرادی وموعدی۔ جس کی داڑھی گھنی ہو وہ تو خلال ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے داڑھی گھنی نہ ہو، یعنی داڑھی اس طرح ہو کہ اس سے انسان کی جلد نظر آئے تو وہ گھنی نہیں ہوا کرتی۔ تو کوشش کرے کہ پانی لے کر دونوں طرف اندر جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر خلال کر لیں داڑھی کا۔ اس طریقے سے اس کا خلال کر لیا جائے، اگر داڑھی گھنی ہو تو ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ہاتھ کو دھوتے ہیں اس کوہنیوں سمیت۔ کوہنیوں سمیت کا مطلب اس طرح دھوئیں اہتمام کے ساتھ کہ کوہنیوں تک آ جائے، کوہنی بیچ میں شامل ہو جائیں، اور پانی اوپر سے نیچے ڈالنا ہے، یعنی ہاتھ کی طرف سے نیچے کر کے ڈالنا ہے، اوپر کوہنی سے نیچے نہیں ڈالنا۔ یہ اگر کہیں گھڑی ہے یا انگوٹھی ہے تو اس کو بھی حرکت دیں تاکہ پانی نیچے تک پہنچائے، یہ یہاں تک اس طرح پہنچایا۔ اس کے بعد ہم نے مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح جو ہے نا یہ فرض ہے، لیکن سر کا جو فرض مسح ہے نا وہ صرف مقدار ناسیہ ہے، جسے کہتے ہیں ربع راس۔ ربع راس اتنا ہے کہ یہ جو سامنے پیشانی کی مقدار ہے اس کو مقدار ناسیہ کہتے ہیں، اسی کو ہم اتنا اوپر رکھ لیں گے، یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور پورے سر کا مسح کرنا چونکہ وہ سنت ہے، تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں کو 1 مرتبہ پورے کو گیلا کر لیتے ہیں سب۔ یہ پورے ہاتھ سامنے اور پیچھے سے گیلے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم نے ان گیلے ہاتھوں کو جو ایک دفعہ گیلا کیا، ان کو پورے کو استعمال میں لائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ لازمی ترتیب نہیں ہے کہ اسی طریقے سے کیا جائے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ انسان کا وہ جو گیلے ہوئے ہیں اور سب کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، آپ سب سے پہلے 3 انگلیوں کو سامنے ملا کے اس طریقے سے کیا، یہاں سے شروع کیا،
بیچ میں ساتھ ملاتے ہوئے پیچھے لے گئے، یہاں تک لے گئے تو یہ ہتھیلیاں خالی تھیں تو ہتھیلیوں کو وہیں سے آگے تک لے آئے، یہ کیا، اس طرح پورے سر کا احاطہ ہو گیا۔ اب یہ جو انگلیاں تھیں ہماری یہ ٹچ نہیں ہوئی تھی، انگلیوں کو کان کے اندر ڈالنا ہے، پورے کان کے اندر سلوٹوں کے اندر گھما کر یہ کر کے انگوٹھا تھا اس کو پیچھے سے گھمایا، اور اس کے بعد یہ ہاتھوں کی جو پشت ہے نا اس کو گردن کے پیچھے سے بس اتنا سا آگے نہیں لانا، تو یہ اتنا کر کے اس طریقے سے اس کا احاطہ کر لیا، یوں ہمارے پورے سر کا مسح ہو گیا۔ فرائض میں سے تقریباً 4 فرض میں سے تیسرا فرض یہ ہے کہ جو سر کا مسح کرنا۔ اب پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کا یہ ہے کہ جب اس کو دھوئیں گے تو دایاں پاؤں دھونا ہے پہلے اور پھر بایاں پاؤں دھونا۔ دایاں پاؤں بھی دھوتے ہوئے یہ جو گھٹے ہیں، گھٹے ٹخنوں کو بیچ میں جو ہے نا شامل کرنا ہے، ان کو جتنا اوپر تک دھویا جا سکتا ہے اچھا ہے۔ تو اس کے ساتھ خلال کریں گے ہم اس طرح چھوٹی انگلی، جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس کو پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی خلال کرتے کرتے وہاں لے جائے، پھر بائیں پاؤں کی چھوٹی، پہلے دایاں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے انگوٹھے تک، پھر بائیں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کر کے وہاں آخر تک بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک خلال کریں گے۔ تو یوں اپنا اس کو مکمل کر کے دیکھیے گا۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد۔ تو عموماً یہ جو ہماری ایڑیاں ہوتی ہیں یا پاؤں کے نیچے کے حصے ہوتے ہیں یا انگلیوں کے نیچے یہ خشک رہ جاتے ہیں، تو یہاں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي۔ وضو کے دوران دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مصنون دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا درمیان کی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی وضو ختم کرتے ہیں، وضو ختم کرنے کے بعد اتنی بڑی عظیم دعا ہے جس کے اوپر بہت بڑی بشارت ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے صرف اتنی سے دعا پڑھنے سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اتنی دعا پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ شروع میں جس طرح بسم اللہ پڑھی، درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور آخر میں یہ دعا پڑھی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے، کیونکہ وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھونے کے ساتھ ان اعضاء کے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں صغیرہ وہ سارے اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے پانی کے ساتھ پانی کا قطرہ گرتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پانی کے گرنے سے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بھی سارے گناہ جو ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں، وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے وضو کو سنت کے مطابق کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ پھر ہم نماز کے طریقے کے مطابق، پہلے بھی میری ویڈیو چل رہی تھی لیکن ہم مختصر کلپ بنائیں گے تاکہ ہم نماز کا بھی مکمل طور پہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے جو طریقہ وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ کوشش کریں کہ اس کو خوب شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے۔ اور الدال علی الخیر کفاعلی، انسان جو خیر پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے وہ ایسا جس طرح کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔